یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آ جائے تمہارے پاس کوئی بے احتیاط آدمی، فاسق کا معنی میں کرتا بے احتیاط، بنبأ خبر لے کر، فتبینوا تحقیق تو کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ کہ حملہ نہ کرو کسی قوم پر نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پس ہو جاؤ گے اپنے کیے پر شرمندہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک قبیلے کے ہاں زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ان لوگوں نے کافی دنوں تک انتظار کیا، یہ پہنچے ہی نہیں۔ وہ گاؤں کے باہر بیٹھے تھے انتظار میں، جب اس کو دیکھا تو سب اکٹھے مل کر روانہ ہوگا۔ اس نے سوچا کہ اس میرے آنے کو انہوں نے ناگوار سمجھا اور شاید مجھے قتل کر رہا ہے۔ یہ واپس آئے اور پیغمبر کو بتایا۔ آپ نے ان سے تحقیق کی تو صورتحال علیحدہ نکلی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی ایک بات کی تحقیق بھی ہونا چاہیے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ جو سننے میں آتا ہے وہ بکواس کرتا ہے۔ اردو والے اچھا کہتے ہیں کہ پہلے تولو اور پھر بولو۔ ایک قیمتی انسان بے قیمت ہو جاتا ہے بے احتیاطی کی باتیں کرنے سے۔ اللہ اکبر۔ احتیاط کس کو کہتے ہیں؟ اس اثر کو محسوس کرنا کہ میرے قول و فعل سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، یہ اس کو احتیاط کہتے ہیں۔ احتیاط فی الامور امام ابو حنیفہ کے ہاں واجب ہے۔ فتاوی عالمگیری زلۃ القاری میں لکھا الا القراءۃ، لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ اجمی لوگ قرآن شریف صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ عجم میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے قراء، پانی پت کے اور دودھ پتی کے، وہ ابھی تک زوات کرتے ہیں۔ یعنی یہ طرح توجہ بھی نہیں ہوئی کہ حرمین میں قراءت 1400 سال سے متوارث ہے اور وہ دعات کہتے ہیں، اور پوری دنیا میں قرآن پڑھنے والے بہترین معیاری قرآن اہل مصر ہے، وہ دعات پڑھتے ہیں، اور دعات کا کلمہ معروف ہے، اور زوات جو ہے نا وہ اجنبیہ ہے، یہاں تک کہ کتاب میں لکھا ہے انہا مستحجنہ، قابل نفرت جملہ ہے۔ حنفی کتب معتبرہ فقہ اکبر وغیرہ کے شروع میں ہے کہ اگر کسی نے قصداً دعات کی جگہ زوات کہا تو فسدت صلاۃ، نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر یہ اعتقاد ہو کہ زوات ہی صحیح ہے تو سوارا مرتدہ وبانت عنہ امرأتہ، اس کی بیوی بھی اس پر حرام ہو گئی۔ مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اہل حق غلطی میں مبتلا ہے۔ محقق الاثر امام اہل سنت فخر دیوبند، ترجمان احناف شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان نے اپنی کتاب تنقید متین بر تفسیر نعیم الدین میں لکھا ہے کہ اکثر اہل حق زوات کہتے ہیں۔ میں تنقید متین لے کے شیخ کے پیچھے گھر گیا، اور میں نے کہا کیا ہو گیا ہے اکثر اہل حق کو دیوانہ ہو، پاگل ہو گئے ہو، زوات کیوں کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ جگہ غلط ہو گئی۔ میں نے کہا نا زوات ہے ہی نہیں، اجنبی کلمہ ہے، اعراب نہیں جانتے۔ اگر آپ کہیں انی مریض واللہ ہم لا یجیبونک ولا یفہمونک حتی تقول انی مریض، فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نور اللہ مرقدہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کافی سوالوں کے جوابات کے بعد کہ بہرحال پر دال پڑھنا چاہیے، یعنی مغضوب اور دوال۔
مولانا محمد نعیم نے ایک رسالہ شائع کیا تھا جو میرے درس اور بیان کا جواب تھا، کیونکہ وہ بھی پانی پتی سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے وہ رسالہ دیکھا اور مولوی نعیم کو ٹیلی فون کیا کہ آپ ہر سال عرب قراء کو بلاتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے تو دعات پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جب وہ غلط قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کیوں بلاتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ لسان جوہر کے ایک جلسے میں ان قراء کی موجودگی میں ہمارے ایک طالب علم نے تلاوت کی اور زوات پڑھا، انہوں نے کہا اس کو اسٹیج سے اتارو ورنہ ہم اترتے ہیں۔ ایش زوات، میں نے نجا عادل حرف۔ تو میں نے مولوی محمد نعیم، اللہ اب اس کی مغفرت فرمائے، بڑی اونچی جگہ گئے ہیں اور امید ہے اللہ ان کے ساتھ احسان کرے گا۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ بنوری ٹاؤن کے امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے کہ یہ دعات پڑھتا ہے۔ پر ایک دفعہ ان کی اور ہماری ایک نشست ہوئی، طالب علم کے زمانے میں مجھے اس بارے میں کچھ روشنی تھی، تو استاد جی نے ملامت مان لیا اور پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ مفتی محمود صاحب جب ایک دفعہ آئے اور اس سے بات ہوئی تو انہوں نے زوات کے حق میں دلائل دیے، وہ تو امام تھے قرات و تجوید کے، لیکن جب نماز کے لیے آگے ہوئے تو دعات پڑھ رہے تھے۔ عمل سب کا دعات ہے۔ اس لیے ہمارے مسلمان بھائیوں کو جہاں تک ہو سکے قرآن شریف کا تحفظ کرنا ہے، تحریف نہیں کرنی ہے۔ ایک ایسے کلمے کا تلفظ جس کو اعراب نہیں جانتے اور جس کو 17 قراء نہیں سمجھتے، اور پورے عالم میں قرآن جس لحن اور ادا سے مصر نے پڑھا لا نظیر لہ فی بسیطۃ العالم، وہ بھی دعادی ہے، کوئی زوادی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حرف زوات کا وقوع اور یہ مشاجرہ اہل حق کے ہاں کسی مغالطے پر ہوا ہے۔ اس مغالطے کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ تکویر میں غالباً ہے وما هو علی الغیب بالدليل، دعات سے یہ پیغمبر علوم غیب بیان کرنے میں بخیل نہیں ہے۔ تو دنین دعات سے بخیل کے معنی میں اور زنین زوات سے متہم کے معنی میں، یہ وحی اور بیان چھپانے میں نہ تو بخیل ہے اور نہ متہم ہے۔ تو وہاں آلوسی نے لکھا ہے کہ دونوں قرات جائز ہیں، تو اتفاق سے وہ آیت ایسی ہے کہ اس کے دونوں حرف درست ہیں۔ اگر کوئی دونین کہے ایل بخیل، اور اگر کوئی زنین کہے تو ایل متہم۔ پھر اس کے آگے شاید علامہ آلوسی نے بھی کچھ خطا پر خطا کی ہے۔ جواہر الفقہ قدیم میں مفتی شفیع صاحب نے کہا تھا کہ زوات روافض اور بے دینوں کی علامت ہے، اہل حق کو دعات کہنا چاہیے اور زوات کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ کیماڑی میں حفظ قرآن کا ایک پروگرام تھا، ہمارے جاننے والے وکیل کے بیٹے نے حفظ قرآن مکمل کیا، تو میرے پاس آئے اور مجھے دعوت دی اور کہا یہ ایک موقع ہے کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیں، وعظ بھی فرمائیں گے اور ہم خوش بھی ہوں گے، کہ کم از کم اس معصوم بچے کے حفظ کی برکت سے آ جائے، کیونکہ وہ ایک موقع ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، میں چلا گیا وہاں۔ تو جیسے دستور ہے کہ حافظ قرآن کو لوگ لفافے دیتے، اس کو بڑے لفافوں کے پرچار تھی، لیکن استاد محترم جو ان کے بیٹے تھے نابینا تھے دونوں آنکھوں سے، وہ ویسے ہی اوپر نیچے ہو رہے تھے۔
اور میں نے اس وقت تقریر میں یہ بات کہی کہ استاذ کا احترام طالب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس درمیان میں نے یہ بھی کہا کہ اساتذہ بھی بچوں کو غلط نہ سکھائے اور اس کو دوات سکھائے، زواد نہ سکھائے، زواد نہیں ہے۔ تو یہ بات چونکہ وہ قاری صاحب نابینا مدرس، ان کے علم پر ایک سربالا تھی، تو اس کو بہت غصہ آیا تھا اور وہ بڑے شلانٹے مار رہے تھے، لیکن اچانک بیٹے سے پوچھا کہ آپ کو کیا دیا؟ کہا مفتی صاحب نے ایک لفافہ مجھے دیا 5000 کا، ایک آپ کو دیا ہے 10,000 کا، وہ اس لیے میں نے دیا کہ میں نے کہا لوگ سب بچے کو دے رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ 10,000 اور 5,000 آ گئے تو مجھے کہتے ہیں اچھے نے لگا تھا دوات دے گا نا، اور زوات خود دے ناڑو، یعنی جنگ رسل جوڑو مولیان خدا پاک سڑے ہو ساتھی۔ مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ اے ایمان والو، اگر آ گیا تمہارے پاس کوئی بے احتیاط آدمی بے نبعین کوئی سی خبر لے کر، فتبینوا، پس تم چھان بین کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ حملہ نہ کرو کچھ لوگوں پر ناسمجھی میں، تصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ گے۔ وہ ایک پیر عبد المالک گزرے ہیں اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ درس اور ان نظام کے زیادہ قائل نہیں ہے، لیکن تھوڑا ہوشیار بھی تھا۔ مولانا عبدالحق صاحب اور مولانا مفتی فرقی صاحب بڑے بڑے علماء کو بیعت کیا اور خلافت دے دی۔ تو پیر عبد المالک کے بارے میں یہ مشہور ہوا تھا کہ انہوں نے مولانا ابوالقاسم آزاد یا حضرت اقدس مولانا حسین احمد کے بارے میں کچھ کہا ہے۔ او پنڈی میں خدا کا شعر گرج پڑا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اور انہوں نے کہا ایسا پیر کو میں چیر پھاڑ دوں گا جو میرے بزرگوں کی بارگاہ میں نازیبا کلمات کہے۔ پھر عبد المالک کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت مولانا کو کہا کہ آج مغرب آپ کی اور ہماری اکٹھی ہونا چاہیے۔ مولانا نے کہا کہ میں آتا ہوں، آپ مہمان آئے ہیں راول پنڈی، تشریف لے گئے، بات چیت ہو گئی۔ تو پیر عبد المالک نے مولانا کو کہا کہ آپ شیخ القرآن ہیں، فتبینوا پر عمل کریں، میں ان بزرگوں کے مقابلے میں دوسرے بزرگ جانتا بھی نہیں، یہ میرا سرمایہ ہے حیات اور ممات کا۔ کمزور بات ہے، لوگ کرتے رہتے، عادت ہے۔ اکوڑا خٹک کے اسٹیج پر بیٹھا تھا، شیر علی شاہ مرحوم دور تفسیر کرا چکے تھے، احسن علوم کی طرف سے وہاں انعام اکرام بٹتا تھا، تو ایک دن کے لیے میں چلے جاتا تھا، وہاں بہت علماء جمع تھے، اور ایک ہزارے کے مولوی نے میرے بارے میں کہا کہ سنا ہے آپ انور شاہ صاحب کے علاوہ کسی کو عالم نہیں مانتے، اور کہتے کہ بس مولانا انور شاہ کے بعد اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے سنی نہیں یہ بات کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، قریب آ جاؤ۔ اس نے پھر وہ بات دہرائی، میں نے کہا آگے بڑھو نا۔ لوگوں نے اس کو اشاروں سے کہا کہ مت جاؤ، لیکن چے قریب رانے زیش ہو اور زما پرہنج کرا لو نزی گیری اور گریوان نے میونی ہو اور بارے میں پسٹیٹ دخل کو مخ کرا باندھ دے گا۔ میں نے کہا عجیب آدمی، ہم مفتی احمد الرحمن، مفتی ولی حسن، حضرت بن نوری اور مولانا عبدالحنان سے سیر نہیں ہوئے، اور ان کے علوم اور مفاخر پر ہم وقت خوش ہوتے ہیں، شکر کرتے ہیں،
اور تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی ہے۔ اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں۔ ایسے بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ ٹیلی ویژن پر ایک طاہر مسعود ہے، اس نے کہا ہے ہمارے متعلق کہ وہاں پر باقاعدہ طلباء کی تشکیل ہوتی ہے ہر وقت ختموں کے لیے۔ میں نے کہا ایک موجود شہر اور ادارہ اور ان کے اعمال واضح ہیں، تشکیل ہو یا نہ ہو، مسئلہ یہ کہ تم جن دلائل سے قرآن مجید کے اکرام کو منع کرتے ہو یا حافظ قرآن کا اکرام، ہم اس کو روک رہے ہیں کہ یہ آپ غلطی کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے۔ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ، اگر تمہارے پاس کوئی بے احتیاط آدمی آیا خبر لے کر، فَتَبَيَّنُوا، چھان بین کرو۔ شروع سے اس پر گڑبڑ ہوئی ہے نا جی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو لکھا تھا اور اس کو ایک منصب دینا تھا، اور اس خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ جب یہ آپ کے پاس پہنچے تو اس کو اونچی جگہ بٹھاؤ، یعنی عزت کی نوکری دو۔ لیکن افسوس کہ وہاں تک پہنچنے کے بعد وہ تحریر تبدیل کر دی گئی، اور اس میں لکھا تھا کہ عثمان نے وہاں کے خلیفہ کو اور گورنر کو حکم دیا کہ اس کو دیکھتے ہی مار ڈالو اور اس کا سر اوپر لٹکا دو۔ تو عثمان کے خلاف بغاوت اور شورش شروع ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت عثمان کا اندوہناک واقعہ شہادت کے رنگ میں برپا ہوا، جس کو امت مسلمہ دنیا کے سب سے حادثات اور شہادات کا واقعہ سمجھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر آگے تمہارے پاس کوئی بے احتیاط آدمی، فنبئن، بے احتیاطی کرنا احتیاط کی جگہ فسق و فجور ہے۔ فتبینوا، پس تم چھان بین کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ پہنچ جاؤ گے یعنی حملہ کر لو گے قوم پر ناسمجھی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پس ہو جاؤ گے اپنے کیے پر شرمندہ۔ ہم نے نظام میں دیکھا ہے، اپنے انتظام احسن میں، کہ ہمیں بعض معاملات میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے۔ غیب دان تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ ایک طالب علم کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بسوں میں عورتوں کے ساتھ ڈھونڈتا رہتا ہے، ان کو عورتوں کا شوقین ہے، تو ہم نے فوراً آرڈر کیا کہ باہر نکالو۔ پھر اللہ جزائے خیر دے عزیز منور شاہ کو، اس نے مجھے کہا کہ اس کے ساتھ اس کی گھر والی بھی پڑھنے آ رہی، تو اس کو آگے عورتوں والی جگہ پہ چڑھانا پھر اتارنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے نا، تو کتنا فرق ہے دونوں باتوں میں۔ چنانچہ اس کو فوراً بحال کر دیا گیا۔ اچھے مصاحب ہونا چاہیے، اچھے اہل شورا ہونا چاہیے،